تاجدار حرم اے شہنشاہ دی ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہر دم کروڑو درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں پر کفار کا ظلم و ستم۔ کفار و مشرکین مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے اور دین حق قبول کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کرنے لگے۔ چنانچہ امیہ بن خلف اپنے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر کبھی پیٹھ کے بل لٹا کر تو کبھی پیٹ کے بل لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیتا اور انہیں مارتے ہوئے اسلام چھوڑنے کو کہتا، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال احد احد کہتے رہتے، یعنی اے خدا اللہ کو پکارتے۔ اس طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین جب مسلمان ہوئے تو کفار انہیں بے پناہ تکلیف پہنچاتے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی حالت زار کو دیکھ کر فرماتے، یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کو مشرکین نے تکلیف پہنچاتے ہوئے شہید کر ڈالا۔ الغرض کفار نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ غلاموں سے لے کر معزز لوگوں کو ستایا گیا، درختوں پر لٹکایا گیا، پیروں میں رسیاں کا باندھ کر گھسیٹا گیا، پیٹ اور پیٹھ پر پتھر کی تپتی ہوئی شیلیں بھی رکھی گئی۔ غرض ہر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، مگر صحابہ کرام کو ایمان سے نہیں ہٹا سکے۔ صحابہ نے تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے دین حق کو سینے سے لگائے رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں تو آسانی کے ساتھ یاد مل گیا، پیدا ہوتے ہی اذان اور تکبیر ہمارے کانوں میں گونجی، پھر اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے یار۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں کیا آئے ہو، کیا لے جاؤ گے، مگر میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دنیا میں آئے تو ہمیں حضور کا دین ملا، اللہ کا کلام ملا، کلمہ نصیب ہوا، اور دنیا سے جاتے ہیں تو ایمان لے کر جاتے ہیں۔ پھر جیسی جیسی ہماری زندگی بسر کرنے کی قوت اور جیسی جیسی ہدایت، تو ہم آئے تب بھی ہمیں ملا، اور انشاءاللہ جائیں گے تب بھی ہمیں ملے گا۔ اللہ ہر مسلمان کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت اسما بن ابی بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کرتا تھا۔ مدینے میں جو بیمار ہوتا تو اس کرتے کو دھو کر بیمار کو اس کا پانی پلاتی اور بیماروں کے بدن میں اس کو لگاتی تو اسے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اور وہ کرتا دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا۔
کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 5409۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانت ہے ان کو لوٹا دو۔ اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 58۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخر و محتاجگی اور ذلت سے بچنے کے لیے یہ دعا مانگے، نعوذ باللہ من الفقر والقلت والذلت وان نظلم او نظلم۔ ترجمہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں فخر و فاقہ اور ذلت سے، اور اس سے کہ ہم کسی پر ظلم کرے یا ہم پر کوئی ظلم کرے۔ کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 3842، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال روزی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتاب مستدرک حدیث نمبر 7073، روایت حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہو، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی ہو، یا ہوا نے کسی دور دراز مقام پر لے جا کر اسے ڈال دیا ہو۔ قرآن پاک سورہ حج آیت نمبر 41، سورہ حج آیت نمبر 31۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیائی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح انسان دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز ان کا وصال ہوا، اور اسی روز سور پھونکا جائے گا، اور اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ کتاب ابو داود حدیث نمبر 1047، روایت حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص کو نظر لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی، اللہم حذہب عنہ حرہا وبردہ وصبہا۔ ترجمہ، اے اللہ اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ شخص ٹھیک ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 15273، روایت حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا کھانا آ جائے اور اس کے پیروں میں چپل ہو تو اس کو نکال دے، اس لیے کہ یہ پیروں کے لیے راحت بخش اور سنت بھی ہے۔ یعنی چپل جوتے اتار کر کھانا چاہیے۔ کتاب معظم میں ابی یا اللہ حدیث نمبر 296، روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
صلی اللہ علی النبی و علی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.